امی، آپ لوگ تو بہت زیادہ ہیں۔ اسٹیسی اتنی ناراض تھی کہ آنسو آ گئے، لیکن اس کی ٹانگ زخمی تھی، اس لیے باہر جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اپنی بیٹی کا فون ضبط کرنے کے بعد مسز چائلڈز برج کھیلنے کے لیے باہر نکل گئی۔ اسٹیسی کا موبائل بجا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کال فہد کی ہے تو وہ خوش ہوئیں کہ انہوں نے بیٹی سے فون چھین لیا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور کہا، فہد، اسٹیسی ابھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ دوسری طرف فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، خاتون صاحبہ، کیا آج رات میں چائلڈ خاندان کے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ منگنی منسوخ کرنے کی بات ذاتی طور پر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آخرکار وہ پہلے ہی راضی ہو چکے تھے۔ محترمہ چائلڈز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا فہد اس لیے شادی جلد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شیخ کارپوریشن مزید کام نہیں رہ سکتی؟ وہ جلدی بولی، شاید آج رات مناسب نہ ہو، ہمارا خاندان اسٹیسی کی دادی سے ملنے جا رہا ہے۔ تو کل کیا ہوگا؟ اوہ، اسٹیسی نے اپنی ٹانگ زخمی کر لی ہے، اس لیے وہ کچھ دن دادی کے پاس رکنا چاہتی ہے، محترمہ چائلڈز نے بے بسی سے کہا۔ فہد سمجھ گیا، چائلڈز خاندان کو شاید شیخ کارپوریشن کے حالات کا علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی جانتا تھا کہ اسٹیسی کے والدین کافی بااثر ہیں، کیونکہ وہ پہلے پارٹی میں بھی شرکت کر چکا تھا، مگر آج کل پیسہ اور مرتبہ اتنا حیران کن نہیں رہا۔ پھر بھی یہ سچ تھا کہ اسٹیسی نے اس کی جان بچائی تھی۔ چونکہ اسٹیسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال یہ بھی ٹھیک تھا۔ خاتون صاحبہ، میں آپ سے صاف کہوں گا، فہد نے براہ راست کہا، شیخ کارپوریشن کو حال ہی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور مجھے یقین نہیں کہ ہم اس مشکل کو پار کر پائیں گے۔ اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں اسٹیسی سے منگنی نہیں کر سکتا۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ میں اسٹیسی کو جو زخمی ہونا پڑا، اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ سال پہلے میں نے کیمبرا کے اسٹار وے ایونیو میں 2 دکانیں خریدی تھیں۔ میں انہیں معاوضے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ محترمہ چائلڈز کی بویں اچانک اٹھ گئے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ فہد منگنی منسوخ کرنے کی پیشکش کرے گا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ تھوڑی شرمندگی میں مبتلا ہو گئیں۔ اگرچہ شیخ کارپوریشن اب بحران میں ہے، لیکن اگر وہ اس سے باہر نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اور اگر وہ نہ نکل سکے تو پھر فہد ان سے مدد لینے کی کوشش کرے گا، جو ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ جہاں تک اسٹار وے ایونیو کی دکانوں کا تعلق تھا، محترمہ چائلڈز کافی حیران تھیں۔ چند سال پہلے بنائی گئی اسٹار وے ایونیو کی دکانیں جو چند لاکھ کی تھیں، اب ان کی قیمت کروڑوں میں پہنچ چکی تھی۔ 2 دکانوں کی مجموعی قیمت تقریباً 70 سے 80 کروڑ روپے کے قریب ہو سکتی ہے اور یہ اگلے 2 سالوں میں مزید بڑھ سکتی ہے۔ ان کی بیٹی کی ٹانگ تو صرف ایک ہلکی سی زخمی ہوئی تھی، چند لاکھ روپے سے اس کا مکمل علاج ہو سکتا تھا۔ مگر فہد اتنی بڑی رقم معاوضے کے طور پر پیش کر رہا تھا، وہ بہت ہی فیاض تھا۔ اگر یہ چائلڈ خاندان ہوتا تو شاید اتنی بڑی رقم معاوضے کے طور پر قبول نہ کرتا۔ آدھے منٹ سوچ بچار کے بعد محترمہ شیخ نے جواب دیا، آپ بہت وفادار اور دیانتدار ہیں۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ آپ میرے داماد بنیں، مگر میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس سے کوئی تکلیف ہو۔ میں آپ کی پیشکش اس کی طرف سے قبول کرتی ہوں۔ انہوں نے دکانوں کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کیا۔ فہد نے شائستگی سے کہا، تو پھر میں کل اپنے سیکرٹری کو منتقلی کے دستاویزات مکمل کرنے کے لیے کہوں گا۔ یہ معاملہ طے پا جانے کے بعد فہد نے اپنی سیکرٹری کو فون کیا۔ اصل میں یہ معاملات اسٹیسی کی ذمہ داری تھی، لیکن چونکہ وہ زخمی ہے اور چھٹی پر ہے، اس لیے اب یہ کام سیکرٹری ولکس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ مسٹر فہد، اسسٹنٹ اسٹیسی نے آپ کی جان بچائی ہے، لیکن کمپنی کے ماضی میں کام کے دوران پیش آنے والے حادثات کے مطابق زیادہ سے زیادہ معاوضہ 1 ملین روپے ہے، اور سوئنسٹن اسٹریٹ پر واقع فرنٹ فیس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سیکرٹری بورڈ نے کہا، اس کے لہجے میں حیرت واضح تھی۔ وہ جگہ کافی وسیع ہے، کروڑوں کی جائیداد مستقبل میں اربوں کی ہو سکتی ہے۔ شیخ خاندان کے مستقبل کے حوالے سے ابھی بھی کئی نامعلوم عوامل موجود ہیں۔ اگرچہ وہ بھی مان بھی جائیں، لیکن جب شیخ خاندان یہ مشکل قبول کر لے گا تو چائلڈز خاندان اسی بہانے سے شادی کا معاملہ دوبارہ اٹھا لے گا۔ فہد نے صبر سے بات سن کر کہا، معاوضہ واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ چائلڈز خاندان نے اسٹیسی کے پاؤں کے زخم کو بہانے کے طور پر استعمال کیا ہے، اس لیے میں اس کا کوئی مقروض نہیں ہوں۔
ایسی ہڈی ٹوٹنے پر تو کروڑوں کا معاوضہ بنتا ہے۔ سیکرٹری ووڈ نے غصے میں کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس دن میں آپ کے ساتھ جاتا تو آپ کو بچا لیتا، تب تو چند لاکھ روپے سے زیادہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ فہد ہمیشہ کی طرح سخت محض لبوں کا کنارہ بھی نہ اٹھا سکا۔ کیا اس کے دل میں کوئی درد نہیں تھا؟ بلکہ شاید سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل اسی کا تھا۔ جب اسٹیسی اسپتال میں داخل ہوئی تھی، چائلڈ خاندان کا رویہ یہ تھا کہ وہ بغیر شادی کے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر وہ پیسہ نہ دیتا تو چائلڈ خاندان منگنی ختم کرنے سے انکار کر دیتا۔ شاید وہ انتظار کرتے رہتے جب شیخ خاندان مضبوط ہو جاتا تو رشتہ قبول کرتے، لیکن اگر شیخ خاندان گر جاتا تو فوراً انکار کر دیتے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر شیخ خاندان سنبھل بھی جاتا تو چارلز خاندان اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ کاش اسے پہلے معلوم ہوتا تو وہ اس وقت شیشے سے کٹنا پسند کرتا، مگر اسٹیسی سے شادی کرنے اور جیسمین کے دباؤ میں آنے پر مجبور نہ ہوتا۔ فہد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی عورت کو اپنی جان بچانے نہیں دے گا۔ یہ نقصان بہت بڑا تھا۔ آخرکار اس نے ان دو فرنٹ فیسز کو فریہ کے لیے جہیز دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ معاملہ نپٹانے کے بعد فہد نے دوبارہ جیسمین سے رابطہ کیا، لیکن کال ملنے کے باوجود وہ خاموش رہا۔ اس کی خوبصورت شکل ہر ہلکی سی لالی چھا گئی۔ اس دن اس نے جیسمین کو غصے میں ڈانٹا تھا، مگر پلٹ کر وہ صرف سر جھکا سکتا تھا۔ یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ مان گئے؟ تو پھر آپ کل صبح میرے ساتھ بیورو جا کر شادی کا سرٹیفکیٹ لیں گے؟ جیسمین نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ فہد چونکا اور تیز لہجے میں بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے والدین کو اس بارے میں علم ہے؟ کیا آپ کے والدین کو اس بارے میں علم ہے؟ جیسمین نے پلٹ کر سوال کیا۔ فہد خاموش رہا۔ اگر وہ اپنے والدین کو بتا دیتا تو وہ یقینی طور پر مخالفت کرتے۔ اس کے والدین کا کردار، اولاد کی عزت اور کمپنی کی شہرت، یہ سب ان کے لیے سب سے اہم تھے۔ اگر ہمارے والدین کو پتہ چل گیا تو وہ جلدی راضی نہیں ہوں گے۔ جیسمین اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شروع میں والدین کی مسائل پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ فضول تھا۔ بہتر تھا کہ پہلے اس آدمی کو اپنے ساتھ باندھ لے، پھر فوت خود راضی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ مسٹر شیخ اور مسز شیخ کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے گی۔ جب تم جانتی ہو کہ تمہارے والدین راضی نہیں ہوں گے تو پھر تم مجھے زبردستی کیوں کر رہی ہو؟ فہد نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور جیسمین کی گرم جوش آواز دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ فہد کی ٹھنڈے دل کی دھڑکن مائکرو فون کے پاس سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فون کو مضبوطی سے مٹھی میں پکڑ لیا۔ یہ واقعی شرمناک تھا۔ وہ عورت اب اس سے پہلے جیسا آسانی سے قابو نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے الفاظ کون نہیں کہہ سکتا؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں کل صبح 9 بجے تمہارا انتظار کروں گی، جیسمین نے کہا اور پھر سے مزید تنگ نہیں کیا۔ فون بند ہونے کے بعد تناؤ سے بھری فضا نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا۔ شام کے وقت فہد واپس شیخ خاندان کے گھر گیا۔ اس کے چہرے پر افسردہ کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ فریہ صوفے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، آلو کے چپس کھا رہی تھی اور موبائل پر توجہ دے رہی تھی۔ حال ہی میں سے شیخ خاندان کی صورتحال کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا بھائی واپس آتا دیکھا فوراً بیٹھ گئی۔ فہد، تمہاری شارون گروپ کے ساتھ بات چیت کیسی رہی؟ کیا انہوں نے مشکل کھڑی کی؟ کیا ہمارے خاندان نے کسی کو ناراض کر دیا؟ مجھے لگتا ہے والد صاحب آج کل اتنے پریشان ہیں کہ ان کے بال چن چن کر گر رہے ہیں۔ فہد نے بے بسی کے ساتھ اپنی بہن کے سادہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جتنا جلدی ہو سکے اسے حل کر دوں گا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ اگر معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوا تو صبح سے مدد مانگو۔ فریہ نے بولا، اس کی ماں بیرون ملک کافی قابل ہے، حتیٰ کہ شاہ کمپنی کے باس کو بھی اسے عزت دینا پڑتی ہے۔ فہد کے منہ میں ہل گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا مگر اپنے الفاظ کو روک لیا۔ اس کا شہرین سے رشتہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے فریقہ سبری کی مدد پہلے ہی بہت کی ہے۔ سبرین بھی اگر زیادہ کچھ مانگو تو خوش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس نے تمہاری کافی مدد کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ یہ صرف ایک آپشن ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، میں بس دیکھ نہیں سکتی کہ شیخ کارپوریشن ڈوب جائے۔ فریہ نے کڑوا سا منہ بنایا۔ تم نے ریان سے مدد نہیں مانگی ہے نا؟ فہد نے اچانک دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، والد صاحب نے اجازت نہیں دی۔ میں تمہاری صورتحال سے بخوبی واقف ہوں۔ ریان نے خود تجویز دی تھی کہ وہ تحقیق میں مدد کرے گا، مگر یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ بس اسے کہہ دو کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے، میں اس مسئلے کا حل پہلے ہی تلاش کر چکا ہوں۔ فہد نے پیچیدہ انداز میں کہا۔ واقعی تم لاجواب ہو فہد۔ فریہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ محبت بھرے چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ فہد،
اس نے واقعی نہیں چاہا کہ بتائے کہ اس کا حل اپنا جسم بیچنا تھا۔ یہ بہت ہی ذلت آمیز تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ کبھی ٹھنڈا ہو گیا، اس لیے وہ دیکھنا بند کر کے بے تاثری سے اوپر چلا گیا۔ فریا حیران رہ گئی۔ اگر یہ بات ریان کے بارے میں ہوتی تو وہ اس کی تعریف سن کر قابو نہیں پا سکتا تھا، مگر اس کا بھائی؟ خیر کوئی وجہ تھی کہ وہ سنگل تھا۔ ابھی وہ سمجھ نہیں پائے کہ جیسمین کی آنکھوں کے علاوہ اس کے بھائی میں عورتوں کو کیا پسند آتا تھا۔ اگلے دن فہد نے چپکے سے وہ دستاویزات لیے جن کی اسے ضرورت تھی۔ جب وہ ناشتہ کرنے نیچے گیا، فیاض نے پوچھا، فریا نے کہا تھا کہ تم نے حل نکال لیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں نے شارون کمپنی کے ساتھ پیش رفت کی ہے، فہد نے مبہم انداز میں جواب دیا۔ ویسے بھی میں نے چارلز خاندان سے رابطہ کر لیا ہے، منگنی ختم ہو گئی ہے۔ کیا؟ محترمہ شیخ کچھ دیر کے لیے چونک گئی، پھر غصے میں آ گئی۔ کیا انہوں نے خود منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ انہیں شیخ کارپوریشن کی صورتحال کا پتہ چل گیا تھا؟ میں نے خود بات کی اور چارلز خاندان نے اتفاق کر لیا۔ فہد نے والدین کو ناراض نہ کرنے کے لیے دو دکانوں کا ذکر نہیں کیا، وہ تو نجی طور پر ان دکانوں میں سرمایہ کاری کر چکا تھا۔ فیاض خاموش رہا، مگر محترمہ شیخ بہت غصے میں تھی۔ تم نے خود ہی منگنی ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کہ تم شادی کرنے سے اتنا انکار کرتے ہو کہ تم اپنی زندگی کا بقیہ حصہ کنوارے رہنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امی، اگر شیخ کارپوریشن اس مشکل سے باہر نہیں نکل سکتی تو چارلز خاندان شادی کی اجازت نہیں دے گا، فہد نے نرم آواز میں کہا۔ میں نے کل ہی بات کی اور محترمہ چارلز نے فوراً اتفاق کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ چارلز خاندان تکبر والا ہے، مگر تم نے کہا تھا کہ ہمارا خاندان اس مسئلے کو حل کر لے گا، اگر وہ شادی نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اچانک فیاض شیخ بول پڑا۔ شیخ کارپوریشن کے واقعے کے بعد میں نے مسٹر چارلز سے کئی بار رابطہ کیا، سمجھ آتا اگر وہ مدد نہ کر پاتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر میرے کالز کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ میں ان سے قرض نہ لے لوں، چاہے اسٹیسی کتنی بھی اچھی ہو۔ ایسے والدین سسرال میں ہوں تو مستقبل میں پریشانیاں ہوں گی، وہ اپنی بیٹی کو بھی نیچا کر سکتے ہیں۔ فریا نے سر ہلایا۔ اگر منافع نہ ہوتا تو چارلز خاندان اسٹیسی کی شادی فہد سے نہیں کرنے دیتا۔ اگر اسے پسند ہے تو بات اور ہے، لیکن لگتا نہیں کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ یہ سب احسان کا بدلہ دینے کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا بیٹا شادی کے لیے پہلے ہی راضی ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں کامبرا میں عورتوں کی کمی کا خوف ہے؟ فیاض نے اپنی بیوی کو یاد دہانی کرائی۔ تم سالوں انتظار کر چکی ہو، اب جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ محترمہ شیخ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بات میں وزن تھا، مگر وہ سوچتی تھی کہ اب وہ آخرکار اپنے بیٹے کی شادی دیکھ سکیں گی۔ یہ بہت مایوس کن تھا۔ وہ سر جھکا کر ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ گاڑی لے کر رجسٹری دفتر گیا۔ جیسمین سیاہ رنگ کی بینٹلی میں آئی۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس نے ہلکی رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی جو اس کی لمبی ٹانگوں کو دلکش دکھا رہی تھی۔ ایک سفید پرنٹ والی شرٹ اور گہری سبز ریشمی اسکارف تھا۔ وہ کاروبار کرتے وقت جتنی تیز اور مضبوط لگتی تھی اتنی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی اس کا معزز انداز چھپ نہیں سکتا تھا۔ لائسنس ملتے ہی فوراً کال کر دوں گی۔ جیسمین کی روشن آنکھیں اس کی طرف دکھیں۔ اس بات پر پچھتاوا مت کرنا جیسمین۔ فہد کو اس کی گڑتے ہوئے نظر آنے والی نگاہ سے ہلکا سا غصہ آیا۔ تم مجھے شادی پر مجبور بھی کرو گی، میں تمہیں پسند نہیں کروں گا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بس تم چاہیے۔ جیسمین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ فہد بے بس تھا۔ یہ وہی احساس تھا جو اسے صرف جیسمین کا سامنا کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ چلو، جیسمین نے خود سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں ایک عام جوڑے کی طرح تھے۔ آج کوئی خاص دن نہیں تھا، اس لیے حال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جیسمین نے بھی پہلے سے اطلاع دی تھی۔ کلرک کو ان کے شناختی کارڈوں پر نام دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر وہ چپکے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے سرٹیفکیٹ پر مہر لگائی، جلد ہی انہیں شادی کا لائسنس مل گیا۔ فہد لمحہ بھر کے لیے ہال میں چلا گیا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں لائسنس دیکھا، ساتھ ہی نکاح کے لیے نکاح خواں اور گواہ کا انتظام بھی وہ خود کر چکی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ آسٹریلیا میں رہتے تھے، اس لیے نکاح کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری تھا۔ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد وہیں کورٹ کے باہر گارڈن میں جیسمین اور فہد کا باقاعدہ مسلم طریقے سے نکاح پڑھایا گیا۔ جیسمین کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس وقت لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کی CEO ہے۔ جب وہ بیرون ملک تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا، اس نے کئی بار ان کی شادی کا خواب دیکھا تھا۔ بس جب اسے پتہ چلا کہ جیسمین کی شادی ہو چکی ہے، تب اسے احساس ہوا کہ یہ اب ممکن نہیں رہا۔ غیر متوقع طور پر کئی سالوں اور کئی اتار چڑھاؤ کے بعد
وہ مزید سوچنا نہیں چاہتا تھا اور جلدی سے نکاح نامے کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، اس نے دیکھا کہ جیسمین ان کی شادی کی تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں چڑچڑا پن کی لہر ابھر آئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ پہلی بار نہیں کہ تمہیں شادی کا لائسنس ملا ہو۔ جیسمین کا بازو سخت ہو گیا۔ وہ آہستہ سے لائسنس واپس رکھتی ہوئی بولی، فہد، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ ہم اب شادی شدہ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آئندہ مخالف جنس سے دور رہو۔ میں چھوٹا دل رکھتی ہوں اور نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دوسری عورتوں میں الجھے۔ فہد عام طور پر نجی طور پر خواتین سے رابطہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسی باتیں تھیں جو وہ بغیر یاد دہانی کے بھی نہیں کرتا تھا، مگر جب اس نے اس کی بات سنی تو بے وجہ اسے چڑچڑا پن محسوس ہوا۔ جیسمین شاہ، تم وہ ہو جس سے پہلے کسی رشتے کو دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں مجھے قابو پانے کا کیا حق ہے؟ میں تمہاری قانونی طور پر بیوی ہوں۔ جیسمین نے شادی کا لائسنس ہلاتے ہوئے سے اپنے نفیس ابرو اٹھائے۔ اس کے علاوہ میں آج سے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سوچو کہ تم میرے گھر آؤ گے یا میں تمہارے گھر چلی آؤں۔ بہت حیران رہ گیا۔ واقعی؟ اس نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آخرکار وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا آیا تھا۔ البتہ اس نے پہلے ایک اپارٹمنٹ میں سرمایہ کاری کی تھی جو زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 100 مربع فٹ کا تھا۔ وہ وہاں رہتا تھا جب تک کہ شیخ خاندان کامبرا میں ویلا نہیں خریدا تھا، لیکن اس کے والدین دونوں کامبرا میں تھے۔ اگر وہ اچانک اکیلا وہاں منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کا اپارٹمنٹ شاید جیسمین کے گھر کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بے نیازی سے پوچھا، تم میرے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ہاں، جب تک تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ جیسمین نے اچانک مدھم مسکراہٹ دی اور دلکش انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کاروبار کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی مسکتی تھی۔ اچانک اس کے نازک ہونٹوں پر مسکان آئی، جس کا خوبصورت چہرہ نرم نظر آیا۔ فہد کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر نظریں چرا لی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تو اس نے جیسمین کو سخت نظر دے کر دیکھا۔ جیسمین کو کچھ نہ بولنے کی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ کیا وہ اس قدر ناراض ہو گیا؟ کیا وہ اس کے لیے واقعی اتنا تکلیف دہ تھا؟ وہ تھوڑی افسردہ ہوئی، لیکن اب جب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی تو اس کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہ تھا۔ مجھے اعتراض ہے، فہد نے تھوڑا سا کشیدگی کم کرنے کے بعد سرد لہجے میں کہا۔ میرے پاس اپنا ایک اپارٹمنٹ ہے جو زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف 100 مربع فٹ کا ہے۔ تمہارے لیے شاید وہ چھوٹا ہو۔ مجھے بڑا گھر پسند نہیں، بہت خالی لگتا ہے۔ جیسمین نے کہا، مجھے پاسپورٹ بتاؤ، میں آج رات وہاں منتقل ہو جاؤں گی۔ فہد کے دل میں مختلف جذبات بڑھ گئے۔ میں تمہیں بعد میں ٹیکسٹ کر دوں گا۔ تم پہلے شارون کمپنی سے رابطہ کر لو۔ شیخ کارپوریشن کا مسئلہ مزید طول نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسمین نے سر ہلایا۔ میرے پاس ابھی کچھ کام ہے، میں پہلے روانہ ہو جاتا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ راضی ہو گئی ہے تو فہد نے اپنے پتلے ہونٹ چباتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ اگر وہ مزید وہاں رہتا تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کیسے نبھائے گا۔ فہد کو جاتے دیکھ کر جیسمین نے بے بس سی ہنسی۔ فہد کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ریان نے خوشی کے ساتھ گال کی۔ تو کیا ہوا کہ تم اسے شادی پر مجبور کر سکی؟ مجھے ابھی شادی کا لائسنس ملا ہے۔ جیسمین نے زبردست مسکراہٹ دی۔ اب جب میں نے اسے مجبور کر دیا ہے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے بہت ناپسند کرتا ہے۔ فہد بہت مغرور ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیا مطلب؟ جیسمین نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے فریا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے میں نے اسے اپنے بھائی سے پوچھنے کو کہا کہ کیا وہ صبرین سے کہہ سکتا ہے کہ شیخ کارپوریشن کا مسئلہ حل کرے، مگر فہد نے انکار کر دیا۔ جیسمین حیران ہوئی۔ وہ کسی کا احسان قبول نہیں کرتا، یہ تو معمولی کی بات ہے۔ ہاں، جب کوئی کونے میں ہوتا ہے تو وہ کیسے احسان قبول کرنے کے بارے میں فکر کرے؟ کون سے اپنے لوگوں سے احسان نہیں لیتی؟ اس کے علاوہ اس کی بہن اور صبرین کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ اگر اس نے صبرین سے مدد مانگی ہوتی تو وہ کمپنی کا مسئلہ بغیر کسی شادی کے حل کر سکتا تھا۔ چاہے کوئی جتنا بھی مغرور ہو، وہ قبول کر لیتا۔ میری رائے میں وہ صرف شادی کے معاملے سے گزرنا چاہتا تھا۔ جیسمین کا دل اپنے آپ ہی تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن جلد ہی وہ خود کو سنبھال گئی۔ یہ ممکن نہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے دور رہا ہے، شاید وہ اپنے جذبات کے برعکس کام کر رہا ہے، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جیسمین الجھن میں پڑ گئی۔ تو اب جب ہم شادی شدہ ہیں، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ آسان ہے، اب جب تم دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہو، اپنی خوبصورتی کا استعمال کرو اور اسے بہکاؤ۔ ریان ہنس پڑا۔ چونکہ تم دونوں شادی شدہ ہو تو ہمیشہ بلیک میں نہ رہو جیسے تم پہلے شاہ خاندان کے گھر میں کرتی تھیں۔ رنگ بہت اداس ہیں،
جب گھر پر ہو تو زیادہ سیکسی کپڑے پہنو کیونکہ بہت کم مرد اس کا مقابلہ کر پاتے ہیں۔ جیسمین نے ایئر کنڈیشنز کو چھوا مگر دیکھا کہ وہ آن نہیں تھا۔ اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ ہلکا سرخ ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب لوگ تم اور فریہ کی طرح ہی برتاؤ کرتے ہیں؟ ہاں ہاں، ویسے بھی مرد سب تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹھنڈے ہوں۔ تم بھی ٹھنڈی نہیں رہ سکتی، کسی کو آگے بڑھ کر پہل کرنی پڑتی ہے۔ جیسمین نے کچھ نہ کہا۔ فی الحال لگتا تھا کہ پہل کرنے والی وہی ہوگی۔ جو شخص اب اس کی شادی شدہ تھی وہ فہد تھا، اس لیے چاہے پہل وہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب جیسمین نے شارون کمپنی کے چیئرمین کو کال کی تو جلد ہی فہد کو صدر سمتھ کی کال موصول ہوئی۔ صدر سمتھ نے بہت بات کی اور معائنہ کا ذکر کیا۔ چونکہ پچھلی بار کی ایک غلط فہمی تھی اس لیے دونوں کمپنیاں پھر سے تعاون کر سکتی تھیں۔ شیخ کارپوریشن نے آئنز کارپوریشن اور دیگر شپنگ کمپنیوں کے ساتھ تعاون دوبارہ شروع کر دیا۔ فہد کے دل میں ملے جلے جذبات بھر گئے۔ وہ کافی عرصے سے جانتا تھا کہ جیسمین ذہین ہے۔ وہ نہ صرف شاہ کارپوریشن کی ذمہ دار تھی بلکہ اس کا شاہ ڈن پر بھی اثر و رسوخ تھا۔ پھر بھی وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی ذہین ہوگی۔ یہ بات بالواسطہ اس بات کا ثبوت تھی کہ جیسمین کے لیے شیخ کارپوریشن کو سہولت دینا آسان تھا، مگر ساتھ ہی اس کی کمپنی کے لیے مشکلات پیدا کرنا بھی آسان تھا۔ وہ اپنی تقدیر کے سامنے جھک گیا اور اپنا اپارٹمنٹ کا پتہ اور پاس کوڈ اسے بھیج دیا۔ دوسری جانب جیسمین نے کام سے جلدی چھٹی لے لی کیونکہ اس نے ایک سوشل فنکشن کی دعوت ٹھکرا دی تھی۔ یہ نایاب بات تھی کہ اسے اوور ٹائم نہ کرنا پڑے۔ وہ فوراً فہد کے اپارٹمنٹ جانے کی جلدی میں نہیں تھی، بلکہ وہ قریبی شاپنگ مال گئی تاکہ چند رات کے کپڑے اور آرام دہ ملبوسات خرید سکے۔ وہ ماسک پہنے ہوئے تھی۔ رات کے کپڑے چنتے ہوئے سیلز پرسن نے چند ڈیزائنز تجویز کیے۔ خوبصورت خاتون، کیا آپ یہ نائٹ ڈریس آزمانا چاہیں گی؟ یہ ریشم کا بنا ہوا ہے۔ چونکہ موسم گرما آ رہا ہے آپ کو یہ پہن کر آرام دہ محسوس ہوگا۔ جیسمین نے ایک کالے رنگ کے نائٹ ڈریس کی طرف دیکھا۔ لباس چھوٹا تھا اور اس کا گہرا وی نیک تھا۔ ایک اور شیمپین رنگ کا نائٹ ویئر بھی تھا جو کافی سیکسی تھا۔ اس کے گال لال ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر ہلایا۔ جب سیلز پرسن نے دیکھا کہ وہ خرچ کرنے کو تیار ہے تو اس نے چند انڈر گارمنٹ کے سیٹ بھی تجویز کیے۔ جب جیسمین خریداری کے بعد باہر آئی اس کا چہرہ گرم تھا۔ خوش قسمتی سے وہ ماسک پہنے ہوئے تھی۔ جب سے اس نے 22 سال کی عمر میں فہد سے تعلق قائم کیا تھا اس کی زندگی خواہشات سے خالی تھی۔ اس لمحے سے ایسا لگا جیسے وہ زندہ ہو گئی ہے۔ لگتا تھا جیسے وہ پہلی محبت کے دوران واپس آ گئی ہو۔ اگرچہ وہ کافی گھبرائی ہوئی اور الجھی ہوئی تھی مگر اس کا جذبہ واقعی شدید تھا۔ فہد کے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے پاسپورٹ ڈالا اور اندر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی دنوں سے یہاں کوئی نہیں رہا تھا۔ گھر بند سا لگ رہا تھا اور فرش پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور فرش صاف کیا۔ تب جا کے محسوس ہوا کہ آسمان گہرا ہو چکا ہے۔ اس نے وقت دیکھا جو 6:30 بجے شام تھا۔ اس نے فہد کو کال کی، تم کب واپس آ رہے ہو؟ دوسری طرف کافی شور تھا۔ فہد نے اس کی آواز سن کر چند سیکنڈ کے لیے حیرت سے منہ کھولا۔ تم میرے گھر پر ہو؟ ہاں؟ فہد نے کن پٹی چڑھائی۔ چونکہ وہ کام کی جنونی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ رات کو دیر سے واپس آئے گی۔ میں باہر ایک سوشل فنکشن میں شرکت کر رہا ہوں، تم کب واپس آؤ گے؟ جیسمین نے سیدھا سوال کیا۔ فہد نے ناک منہ میں سکیڑی۔ میں نے کہا نہیں کہ میں آج رات آؤں گا۔ نہیں، جیسمین نے نا اتفاقی کے طور پر ہونٹ کاٹ لیے۔ یہ ہماری شادی کی رات ہے، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ شادی کی رات؟ فہد جو شراب کا گلاس تھامے ہوئے تھا گلا پھنس گیا۔ صدر شیخ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا کاروباری ساتھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ در حقیقت فہد نے زیادہ شراب نہیں پی تھی مگر پھر بھی اس کے کان سرخ تھے۔ میں ٹھیک ہوں۔ فہد فوراً کھڑا ہو گیا اور باہر چلا گیا جہاں اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، جیسمین کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جیسمین نے جواب دیا، شاید میں بے شرم ہوں اس لیے مجھے شرم آنے کا احساس نہیں ہوتا۔ فہد نے پھر سے گلا پھنسایا۔ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو مجھے تمہیں شیخ خاندان کی ولا میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے والدین پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر جیسمین نے فون بند کر دیا۔ لفظ شوہر جھیل میں گرتے ہوئے قطرے کی طرح تھا جس نے لہریں پیدا کر دی تھی۔ فہد کو بے حد چڑچڑاپن محسوس ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ سے سماجی تقریبات میں شراب پینا ناپسند کرتا تھا لیکن آج کے دن وہ اتنے مخلوط جذبات میں تھا کہ کافی زیادہ پی گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اس کی نظر دھندلی ہو گئی۔
پھر اس کا ڈرائیور آ گیا، اس کی مدد سے وہ گاڑی میں اور شیخ خاندان کی ویلا کی طرف چل پڑے۔ جب وہ قریب پہنچے تو فہد نے باہر ولاس کو دیکھتے ہوئے اچانک کہا، مجھے یانسی رہائش گاہ واپس بھیج دو۔ ڈرائیور حیران رہ گیا کہ فہد آج رات یانسی رہائش گاہ کیوں جانا چاہتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ فہد کافی عرصے سے وہاں نہیں گیا تھا اور ممکن ہے کہ اپارٹمنٹ کافی گرد آلود ہو گیا ہو۔ شاید فہد اپنے والد کے احترام کی وجہ سے کرنا جا رہا ہو کہ والد اس کو نشے میں نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر ڈرائیور نے راستہ بدل لیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور یانسی رہائش گاہ کے دروازے پر پہنچا۔ فہد نے ڈرائیور کو اندر جانے کو نہیں کہا بلکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لفٹ سے اوپر چلا گیا۔ اس نے اپنے فنگر پرنٹ لگا کر دروازہ کھولا تو روشن کمرہ اور صاف چمکدار فرش اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہاں بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں رہا۔ یہی وہ اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ پہلے کئی مہینے رہا تھا۔ پھر بھی وہ کبھی واپس آ کر اتنا پریشان، الجھا ہوا، پیچیدہ اور دل شکستہ محسوس نہیں کرتا تھا جتنا کہ آج کر رہا تھا۔ تم واپس آ گئے ہو؟ ایک باریک کامل شخصیت اچانک اسٹڈی روم سے نکل کر سامنے آ گئی۔ جیسمین آئس سلک کا شیمپین رنگ کا پاجامہ لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کلر کا نائٹ گاؤن بھی پہنا تھا۔ گہری وی نیک اس کے صاف ہونٹوں اور گردن کے ایک بڑے حصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ چونکہ اس کا لباس لمبا نہیں تھا، اس کے لمبے پاؤں اور نازک جسم نے تقریباً فہد کا سر چکرا دیا تھا۔ اس نے کچھ شراب پی تھی، اس لیے اس کا جسم گرم تھا۔ اس لمحے ساری حرارت اس کے سر کی طرف اٹھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی سانسیں بھی تیز ہو گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دور کھڑے تھے۔ فہد کی دھندلی نظروں کو دیکھ کر جیسمین کے دل میں نہ صرف جلتی ہوئی لہر دوڑ گئی بلکہ وہ تھوڑی نروس اور شرمیلی بھی ہو گئی۔ باہر سے وہ ایک ونڈر وومن لگتی تھی، مگر اس طرح کسی مرد کے سامنے پہلی بار کپڑے پہننا اس کے لیے نئی کیفیت تھی۔ لیکن اسی لمحے اس مرد کی طنزیہ آواز اس کے دل پر تلوار کی طرح گری۔ کیا یہ ہماری شادی کی رات تمہارا لباس ہے؟